الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا انی ارى 7 بقرات سمان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، وہ 7 پتلی گاؤں کو یعنی دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، گائیں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، و7 سنبلات، اور میں نے 7 سبز خوشے دیکھے ہیں، وأخر یابسات، اور 7 میں نے خشک خوشے دیکھے ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کے بارے میں تعبیر کرو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشانی والے خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور موٹی تازی گائے ہیں، اور وہ 7 پتلی دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ 7 خوشے ہیں سبزے کے، اور وہ 7 سبز خوشے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور 7 خشک بھی ہیں، دوسرے خشک بھی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ عجیب، میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، تو مجھے کوئی اس کی تعبیر بتا دے۔ تو اس نے اپنے جو کاہن تھے جو وہاں پہ موجود تھے، اس کے مشیر وغیرہ، ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پریشانی کے خواب ہیں، اور میننگ فل کے اندر بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کو دیکھنے کے بعد خوشی ہو، انسان کو اطمینان اور سکون ملے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے، اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو تیسری قسم ہے، وہ میننگ لیس ہوتے ہیں، وہ انسان کا اپنا دماغ جو ہے، اپنا تخیل ہوتا ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، ایسے خواب جن کی کوئی میننگ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میننگ لیس خواب ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، بادشاہ کہتا نہیں اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ 2 قیدیوں میں سے جو بندہ نجات پا گیا، جو بچ گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اس کو یاد آیا بڑی مدت کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے بھیجو۔ کہاں پہ بھیجو؟ قید خانے میں، جہاں پہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اس کو یاد آ گیا کہ حضرت یوسف نے تعبیر کی۔ وہاں پہ قید خانے میں پہنچا تو اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتینا فی 7 بقرات، ہمیں بتا 7 گایوں کے بارے میں، سمان جو موٹی تازی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، وہ 7 پتلی دبلی گایوں کو کھا رہی، و7 سنبلات، اور 7 خوشے سبز ہیں، وأخر یابسات، اور دوسرے خشک خوشے ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں، اور تاکہ لعلہم یعلمون، وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے اس کا حل بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال لگاتار، فما حصدتم، پس جو بھی تم کاٹو، کھیتی کا کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو اس کے خوشے کے اندر، اس کے خول کے اندر رہنے دینا دانے کو، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا سا جس کو تم کھا لینا۔ یعنی 7 سال جو تم کھیتی کرو گے لگاتار، اس میں سے کوشش کرنا جو پیداوار ہے، اس کے جو دانے ہیں، اس کا جو خول ہے، جو اس کا پودا ہے، اس کے اندر ہی رہنے دینا، صرف تھوڑا سا اس میں سے لینا، باقی اس کے اندر محفوظ رکھنا، کیونکہ جب وہ پودے کے اندر ہوتا ہے دانہ تو تب محفوظ ہوتا ہے، جب آپ نکال لیتے ہیں تو جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر تمہارے پاس 7 سخت سال آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، تو وہ کھا جائیں گے اس سے جو تم نے بچا کے رکھا ہوا، الا قلیلا مما تحصنون، سوائے جو تم نے تھوڑا سا بچایا، تو تم نے جو بھی سٹور کیا ہوگا اس میں سے تم کھاؤ گے، سوائے تھوڑا سا بچ جائے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر آئے گا تمہارے پاس 1 سال، اس میں بارشیں برسائی جائیں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں تم خوب جو ہے وہ جوس اور شراب جو ہے اس کو نچوڑو گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سالوں کی تنبیہ فرمائی کہ 7 سال تم پر مشکل آنے والے ہیں، اس کے بعد تمہارے پاس جو ہے وہ 7 سال بڑی تنگی کے آئیں گے، اور 7 سالوں کے بعد پھر 1 سال خوب بارش ہوگی۔ تو اس کے اندر انہوں نے تجویز یہ دی کہ تم ایسا کرو، جب کھیتی باڑی کرو گے تو اس وقت جو دانے ہیں، اس کو جو کھانا جو تم اکٹھا کرو گے اس کو سٹور کرنا، صرف تھوڑا سا حصہ کھانا، تاکہ تم سٹور کر سکو مشکل سالوں کے لیے، اور اتنا سٹور کر لینا کہ وہ 7 سال تک سروائیو کر سکو، اور اس کے بعد جب 7 سال گزر جائیں گے مشکل قحط سالی کے بعد، تو اس کے بعد تم پھر 1 سال اللہ تعالیٰ بہت بارشیں برسائیں گے، تو اس میں تمہارے پاس بہت جو ہے وہ مال و متاع بھی آئے گا، لیکن تم نے 7 مشکل سال گزار لیے ہوں گے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بڑا متاثر ہوا بادشاہ یہ بات سن کے۔ فلما جاءہ الرسول، جب پیغمبر آیا یعنی قاصد آیا، جو پیغام رسا تھا وہ آیا ان کے پاس، حضرت یوسف کے پاس کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔
قال ارجع الی ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ. رب سے مراد یہاں پہ مالک ہے. عربی زبان میں رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے. اپنے رب کے پاس جاؤ، اپنے مالک کے پاس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، ان سے جا کے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی چال کے بارے میں خوب جانتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام، اس سے لیسن یہ پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً نہیں آ گئے ایکسائٹمنٹ میں آ کے جی بادشاہ نے بلایا تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں اور جا کے میں ادھر سے نکلوں. انہوں نے کہا نہیں، میں تب تک یہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرا جو آنر اور میری جو عزت کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اس کو تب تک مجھے کلیئر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے جا کے کہو کہ یہ معاملہ حل کرے، پھر میں بعد میں آؤں گا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کس جرم کی پاداش کے اندر مجھے جیل میں رکھا گیا. بادشاہ نے جب یہ سنا بات تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے. بادشاہ نے پھر تحقیق کروائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں بلایا ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه، بادشاہ نے ان سے کہا ان عورتوں سے تم نے کیوں پھسلایا یوسف کو. قلنا حاش للہ، بتاؤ تم نے پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہم نے کبھی بھی یوسف علیہ السلام میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز الآن، جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا الآن حصحص الحق، اب سچ ظاہر ہو گیا. انا راودتہ عن نفسی، میں مانتی ہوں کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچوں میں سے تھے. ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، جب یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ انہوں نے اقرار کر لیا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ جو میرا مالک تھا نا، جس نے مجھے، جو عزیز مصر تھا جس نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا، میرے پر احسانات کیے، مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا، تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. اصل میں اس کی بیوی تھی جس نے یہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بعد میں اس نے پھسلا کے اور بہت سے ایسے مسائل اور ایسی چیزیں ڈالیں اور ایسے اس نے یعنی ایسی چالیں چلیں جس سے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام واقعی برے ہیں، کیونکہ باقی عورتیں بھی مل گئیں ساتھ. انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے ساتھ بھی یہ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی. اس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے حضرت یوسف پہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ان سے کہا کہ اصل میں یہاں پہ میں نے اپنے آپ کو صاف اس لیے کروایا ہے اپنے آنر کو، تاکہ جو میرا مالک تھا جس نے مجھے رکھا تھا، جس نے مجھے پناہ دی تھی، اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا دغا بازی کرنے والوں کو. تو یہاں پہ ہمارا 12واں سپارہ مکمل ہو گیا. وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا. یہ نہ سمجھو کہ میرا نفس بڑا پاک ہے اور میرے دل میں کوئی خواہشات نہیں تھی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، میں غلط کر سکتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے اس کا کام ہی کیا ہے کہ وہ برائی پر اکساتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی، حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنا اور یہ سارا معاملہ دیکھا، بڑا متاثر ہوا، مزید متاثر ہوا کہ ایک بندہ اتنا امین ہے، سچ بولنے والا ہے، اتنا ماہر ہے، تعبیر جاننے والا ہے، معاملہ فہم ہے، اور ساتھ اس کی اتنی پاکیزگی ہے. تو اس نے کہا اتونی بھی، اس کو میرے پاس لے کے آؤ. استخلص لنفسی، میں اس کو اپنی ذات کے لیے خاص کر دوں گا، میں اس کو اپنے قریب کروں گا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب انہوں نے اس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے پاس بڑے باوقار اور بڑے امین ہو، یعنی آج ہم تمہیں بڑے عزت والے درجے پہ فائز کر رہے ہیں. قال جعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع دے کے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، اگر آپ مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں میں خود تجویز کرتا ہوں، آپ مجھے کیا کریں، جو زمین کے خزانے ہیں اس کا مجھے ذمہ دار بنا دیجئے، یعنی وزیر مال جسے کہتے ہیں نا، بیت المال کا وزیر جو ہے. انی حفیظ علیم، میں بہت علم والا اور حفاظت کرنے والا ہوں. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر قدرت عطا کی، بادشاہت عطا کی، یعنی ان کو سلطہ عطا کیا. ابھی وہ بڑے بادشاہ نہیں بنے تھے، ابھی تو وزیر بنے تھے، لیکن بہرحال وزیر کی اپنی ایک شان و شوکت ہوتی ہے، اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے، خاص طور پہ خزانوں کے اوپر جس کا اختیار ہو. یتبوأ منها حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے رہتے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، ایک چھوٹے سے جو کنواں تھا اس کے اندر ان کو بچنا، اپنی جان بچانی پڑی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر زمین اتنی فراخ کر دی
کہ وہ جہاں چاہتے رہتے پھر اس کے بعد. اور اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں ہم نے اپنی رحمت سے ان پر احسان کیا. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ، ہم نے رحمت کیوں کی ان پر؟ اس لیے رحمت کی کیونکہ ہم احسان اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی تھے، تو جتنی نیکی اور جتنا احسان ان میں تھا وہ ظاہر عام بندے میں نہیں ہو سکتا. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا بدلہ البتہ بہت بہتر ہے. یہ تو دنیا کا بدلہ ہے، لیکن آخرت کا جو بدلہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ان کے پاس. اب ظاہر وہ 7 سال جو قحط سالی کے تھے وہ شروع ہوئے. اب ہر جگہ غلہ کم پڑ گیا، لیکن مصر کے اندر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تجویز تھی تو انہوں نے غلے کو سٹور کیا ہوا تھا اپنے پاس. اب یہ لوگ جو ہیں مختلف علاقوں کے لوگ، بستیوں کے لوگ مصر میں آئے، اور انہوں نے آ کے بادشاہ سے کہا، اپیل کی، خاص طور پہ جو بادشاہ وزیر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کہ آپ ہمیں بھی کچھ ہیلپ کریں، ہم سے پیسے لے کے ہمیں غلہ دے دیں، قحط سالی ہے. تو ان کے بھائی بھی آئے وہاں سے. فدخلوا علیہ، ان پہ آئے، ان کے پاس آئے. فعرفہم وہم لہ منکرون، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم، جب انہوں نے ان کا سامان تیار کر دیا، جو غلہ ان کو دینا تھا دے دیا. قال اتونی باخ لکم من ابیکم، انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک بھائی ہے، مجھے پتہ چلا ہے. حضرت یوسف نے کہا جو تمہارا بھائی ہے وہ تم اپنے باپ سے، تمہارے باپ سے تمہارا بھائی ہے، یعنی باپ شریک بھائی ہے. میں نے کہا نا ایک وہ ہوتا ہے باپ شریک ہوتے ہیں بھائی جو باپ ایک ہو مائیں الگ ہوں. حضرت یوسف کی والدہ الگ تھیں اور ان کی والدہ الگ تھی، باپ ایک تھے حضرت یعقوب. اور بعض اوقات والدہ ایک ہوتی ہے، باپ الگ ہوتے ہیں، یعنی ایک بیوی کے ایک شوہر سے کچھ اور اولاد ہو، پھر دوسرے شوہر سے دوسری اولاد ہو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارا باپ شریک ایک بھائی بھی موجود ہے، یعنی بنیامین، اس کو لے کے آؤ میرے پاس. حضرت یوسف نے کہا الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا تمہیں مال پیمانہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، تو اس کو بھی لے کے آؤ ساتھ. فإن لم تأتونی به، اگر تم نہ لے کے آئے اس کو، فلا کیل لکم عندی، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، کوئی ناپ نہیں. ولا تقربون، اور نہ تم میرے پاس آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ، وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو ہمارے بھائی سے کیا تکلیف ہے. پھر بھی کہنے لگے، کیونکہ ظاہر حضرت یوسف نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا تھا، تو کہنے لگے ہم اپنے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لے کے آئیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی. انہوں نے کہا کہ اپنے جو خادم تھے ان کو کہا کہ ان کا جو سامان ہے اس کے اندر، ان کی بوریوں کے اندر ایک وہ ان کی جو پونجی ہے، جو انہوں نے پیسے دیے ہیں غلے کے، وہ سارے واپس رکھ دو. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ جب یہ گھر پہنچے تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو انہوں نے ہمیں غلہ بھی دیا، ساتھ پیسے بھی واپس کر دیے، پیسے بھی نہیں لیے، اور تاکہ وہ دوبارہ خواہش مند ہوں کہ ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے ہیں، غلہ بھی آ گیا ہے، ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں اور جا کے کیا کرتے ہیں، پیسے لے کے مزید غلہ لے آتے ہیں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس بھائی، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں روک دیا گیا ہے آئندہ سے غلے سے. فارسل معنا اخانا نقتل، آپ ایسا کیجئے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم اپنا غلہ لے کے آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے بڑے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ذمہ دار ہیں ہم. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارا ویسے اعتبار کروں جیسا میں نے تمہارے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر پہلے اعتماد کیا تھا، میں کیسے اعتماد کر سکتا ہوں تم پہ. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، پس اللہ بہترین نگہبان ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، بہرحال وہ چپ ہو گئے، ظاہر انہیں پتا تھا کہ والد صاحب کو زیادہ وہ کنونس نہیں کر سکتے، پیچھے غلطی کی تھی انہوں نے اپنا جب سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر جو پیسے تھے، جو پونجی تھی، جو دے کے آئے تھے، وہ واپس پڑی ہوئی تھی، ساری واپس رکھ دی گئی تھی. بڑے خوش ہوئے. ردت الیہم، ان کو لٹا دی گئی تھی. قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا ابا جان ہم اور کیا چاہتے ہیں. هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ پیسے ہمیں واپس لٹا دیے گئے. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، ہم مزید غلہ لے کے آئیں گے اپنے گھر کے لیے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم ایک اونٹ کا مزید بوجھ لے کے آئیں گے. ان ادر ورڈز اصل میں یہ رول یہ تھا کہ جتنے لوگ آئیں گے ہر بندے کے عوض میں ان کو ایک غلہ ملے گا. انہوں نے کہا ہم 10 بھائی ہیں تو 10 بھائیوں کو 10 اونٹ ملیں گے، ہمارے پاس پیسے بھی واپس کر دیے گئے ہیں، ہم جا کے واپس لے سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے تو ہمیں ایک اضافی اونٹ مل جائے گا غلے کا، 11 اونٹ مل جائیں گے ہمیں غلے کے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ اس بادشاہ نے یہ کہا تھا، اس وزیر نے یہ کہا تھا کہ جب تک تم اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا.
قال لن ارسل، انہوں نے کہا یہ جو غلہ ابھی ہم لے کے آئے ہیں تو بہت تھوڑا سا ہے، ہمیں اور مزید چاہیے. قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک تم مجھے اللہ کا پختہ وعدہ دے دو. آپ دیکھیں کہ نبی کا کتنا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے. حالانکہ بھائی ہیں جو بیٹے ہیں انہوں نے پہلے کیا حرکت کی ہے، بندہ کہے کہ مجھے ان کی قسموں پر اور ان کے وعدوں پر کیا اعتماد، لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ کا نام لیں گے نا پھر اللہ تعالیٰ انوالو ہو جائیں گے، اور جب اللہ انوالو ہو جائیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہتر رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا پختہ وعدہ نہیں دو گے میں تمہیں کبھی نہیں بھیجوں گا اس کے ساتھ. الا ان یحاط بکم، اور یہ بھی تم مجھ سے وعدہ کرو گے تم واپس اس کو لے کے آؤ گے میرے بیٹے کو، سوائے یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے. ہاں اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تمہیں گھیر لیا جائے، تم واپس نہ آ سکو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آنا ہے تو واپس لے کے اس کو آنا ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں آنا. ان ادر ورڈز یہ کہا. فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے اپنا وعدہ دے دیا، پکا وعدہ ان سے کر لیا، اور تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس واضح پر نگہبان اور ضامن ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے. وقال یا بنی، ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کو تنبیہ فرمائی اور ان کو ایک ان کو ایڈوائز کی، اے میرے بچوں لا تدخلوا من باب واحد، جب تم مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں. ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو اللہ کا ہے. علیہ توکلت، میں انہی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پہ ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت علماء کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہترین آیت ہے. آگے میں اگلی آیت پڑھتا ہوں تو اس سے زیادہ بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب وہ داخل ہوئے ایسے جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا مختلف دروازوں سے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ان کو کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ سے. الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، مگر ایک خواہش تھی حضرت یعقوب کے دل میں جو انہوں نے پوری کر لی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، حضرت یعقوب بڑے علم والے تھے، صاحب علم تھے، جو علم ہم نے ان کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو علماء کہتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے تدبیر. تقدیر ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ، جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور تدبیر ہوتی ہے انسان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اور اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو انسان کے اوپر ذمہ ہوتا ہے کہ تدبیر کرے، اپنی پوری کوشش کرے، اپنی اسٹریٹجی پوری بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ ضرور ایمان ہونا چاہیے کہ اس اسٹریٹجی کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں. تو حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ اصل میں علماء کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے بیٹے بہت وجاہت والے تھے، بہت، اور اوپر سے 10 بیٹے تھے، اور جب وہ آتے اپنی قوت کے ساتھ اور جب وہ اکٹھے آتے تو لوگ بڑا ایک دم حیران بھی ہوتے، اور ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس طرح آنے سے نظر کا بھی ڈر تھا، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا کہ ایک دم بندہ نظروں میں آ جاتا، پتہ نا بہت زیادہ کوئی نعمت ہو انسان کی تو انسان نظروں میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تم اپنا ایسا کرنا کہ ایک دروازے سے داخل ہونے کے بجائے اکٹھے ایک گروپ کے طور پہ الگ الگ داخل ہونا، تاکہ لوگوں کی نظر تم لوگوں کی نظروں میں نہ ہو. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ ان کی ایک چاہت تھی، ایک تدبیر تھی جو انہوں نے کی. اصل میں تقدیر اللہ کے ہاتھ میں تھی، اللہ تعالیٰ سے جو اللہ چاہتا تھا وہی ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو تدبیر پر پوری کوشش کرنی چاہیے، محنت پوری کرنی چاہیے، اپنی اسٹریٹجی پوری لگانی چاہیے، لیکن رزلٹ جو ہے وہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. تو جہاں پہ انسان کی ایفرٹ ختم ہوتی ہے وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شروع ہوتا ہے. اور یہی توکل کا اصل مطلب ہے کہ آپ محنت پوری کریں اور اللہ تعالیٰ پر اس کا رزلٹ ڈال لیں، کیونکہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں عین ممکن ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی لفظ کاش نہ کہو. اتقوا اللو، لو جو ہے نا کاش، یہ لفظ نہ کہو کبھی بھی. کیوں؟ کاش بندہ کہتا ہے نا کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. ان ادر ورڈس انسان کہہ رہا ہے کہ شاید رزلٹ بھی میرے ہاتھ میں تھا، یعنی اگر میں یہ کر لیتا تو یہ رزلٹ مل جاتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم ایسے کر لیتے، ویسے کر لیتے، ایسے کر لیتے، جو مرضی کر لیتے، رزلٹ یہی آنا تھا، کیونکہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے انسان کو تدبیر کا حکم ہے، رزلٹ کا تقدیر سے انسان، رزلٹ کے بارے میں انسان نہیں پوچھا جائے گا، انسان اپنی تدبیر اور ایفرٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا. مثال کے طور پہ انسان ایک محنت کرتا ہے عمرہ کرنے کے لیے جانے کی، حج کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پیسے بھی لگا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ جا نہیں پاتا، تو آپ کے خیال میں اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں ملے گا؟ اس نے تدبیر پوری کر لی، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں تھی، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں تھا. ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے،
آوا الیہ اخاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو جو ان کی والدہ سے تھے ان کو پناہ میں لیا، ان کو پناہ دی، ان کو جگہ دی اپنے پاس، ان کی عزت کی. قال انی انا اخوک، اور بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آپ نا غمگین ہوئیے گا اس بات پر جو وہ عمل کرتے رہے. ان ادر ورڈس کہ ان کے بھائیوں نے حضرت بنیامین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ زیادتیاں کی تھیں، جیسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اشارہ اس میں. فلما جہزهم بجہازهم، جب انہوں نے اس کا سامان تیار کر دیا، انہوں نے سارے پیسے وغیرہ دیے اور سارا سامان تیار کر دیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو. حضرت یوسف نے پھر اعلان بھی کروا دیا کہ تم چور ہو. انہوں نے کہا قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون، انہوں نے اس کی طرف منہ کیا، توجہ کی، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے جو تم ہمیں چور کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ جو گیج ہے، یعنی ایک بادشاہ کا ایک برتن تھا جس کے اندر وہ میجر کرتا تھا، مطلب جیسے نا کلو کے برتن بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، دودھ والوں نے اپنا ایک برتن بنایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 1 لیٹر کا دودھ آتا ہے، 1 کلو کا دودھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنا ایک پیمانہ، ایک گیج بنایا ہوا تھا، ایک برتن. انہوں نے کہا وہ گیج جو ہے، وہ پیمانہ جو ہے، وہ جو ہے بادشاہ کا غائب ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو کوئی شخص اس کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا کہ اس کو ہم 1 اونٹ جتنا غلہ اور عطا کریں گے، ایز اے گفٹ کے طور پہ انعام دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اعلان کرنے والے نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں خود لے کے دوں گا اس کو. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم یہاں پہ فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، تمہیں خود پتہ ہے. وما كنا سارقین، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، ہم چور نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا، اعلان کرنے والوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا سزا ہوگی اس کی جس نے جھوٹ بولا. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ جزا اور اس کی پنشمنٹ تو بڑی واضح ہے، جس کے سامان سے وہ نکل گیا وہی بندہ اس کی جزا ہوگا. ان ادر ورڈس کہ وہ بندہ قید کر دیا جائے گا اور وہ جو مالک ہوگا اس کا وہ غلام بن جائے گا، اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. تو قانون یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی چوری کرتا اور وہ چوری پکڑی جاتی تو وہ بندہ پھر جو ہے وہ اس کے تحویل میں ہو جاتا اور وہ بندہ پھر مالک اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتا وہ معاملہ کرتا. فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کیا کی کہ انہوں نے بوریوں کی تلاش کی، لیکن بوریوں کی تلاش کرنے سے پہلے، اپنے بھائی کی ڈائریکٹ تلاش کرنے سے پہلے دوسروں کو چیک کیا تاکہ ان کو شک نہ ہو. اگر ڈائریکٹلی وہاں سے کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اچھا انہوں نے کوئی چال چلی ہے. ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر آخر میں کیا کیا کہ اپنے بھائی کے اس میں سے سامان میں سے انہوں نے کیا نکال لیا، اس چیز کو نکال دیا، بورے میں سے اس کو نکال دیا، پیالے کو. کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی جو ہم نے ان کو سکھائی تھی. ما كان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہ کا جو قانون تھا اس کے اندر وہ اپنے بھائی کو کسی طریقے سے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے سوائے اللہ چاہتا. یعنی ان ادر ورڈز اللہ نے یہ تدبیر سکھائی، اسی تدبیر کے ذریعے وہ اپنے بھائی کو حاصل کر سکتے تھے، ورنہ وہ بھائی کو کسی طریقے سے بھی بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر عالم سے اوپر کوئی نہ کوئی عالم ضرور ہوتا ہے. قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چرایا ہے. اب ان کے بھائیوں کو یہ ہوا کہ یہ بنیامین کے ادھر سے نکل گیا تو انہوں نے کہا واقعی اس نے چوری کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کا مطلب ہے اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے. یعنی ساتھ ہی حضرت یوسف پہ الزام لگا دیا، ریاض باللہ. حضرت یوسف کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہوگی پہلے. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات بڑی بری لگی، ظاہر تکلیف ہوئی اس بات کی، جھوٹا الزام ہے تو، لیکن آپ نے اس کو ظاہر نہیں دیا، اس کو اپنے دل میں رکھا. قال انتم شر مکان، انہوں نے کہا تم بہت بدتر درجے میں ہو، یعنی تمہارا کوئی حال نہیں ہے. واللہ عالم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم باتیں کرتے ہو، تو تم جھوٹ بول رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، اے وزیر، ان له ابا شیخا کبیرا، دیکھیں یہ جو لڑکا ہے اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی. فخذ احدنا مکانا، ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، اس کو جانے دیجئے. انا لنراک من المحسنین، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، نیک والے ہیں، نرم دل ہے. آپ ایسا کریں، اس کا باپ بیچارہ بوڑھا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکے گا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں، اس کو جانے دیں. قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو صرف اسی کو رکھیں گے جس کے اس کے سامان میں سے وہ چیز نکلی ہے، ہم کیسے کسی اور کو رکھ سکتے ہیں، یہ تو زیادتی ہو جائے گی.
انا اذا لظالمون، پھر ہم اگر ہم نے یہ کیا تو پھر ہم ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب وہ مایوس ہو گئے جب، تو انہوں نے آپس میں ایک مشاورت کی کہ ہم کیا کریں، اب یہ مسئلہ بن گیا. قال کبیرہم، ان کا جو بڑا بھائی تھا جس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا، جس کے دل میں پہلے بھی تھوڑی نرمی تھی، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں بھول گیا ہے کہ تمہارے والد نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، اللہ کا بڑا پختہ وعدہ. اور کیا وعدہ لیا تھا؟ یا تو بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ تم نے نہیں آنا، الا یہ کہ تم سارے رک جاؤ، ورنہ تم نے بیٹے کو جو مرضی ہو وہاں سے لے کے ہی آنا ہے. اور ہم نے وعدہ کیا تھا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی تمہیں پتہ ہے، یوسف کے ساتھ تم پہلے بھی حرکت کر چکے ہو، اب اس کے بھائی کا مسئلہ آ گیا. فلن ابرح الارض، میں اس زمین کو تب تک نہیں چھوڑوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اس کی اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو ان کے بڑے بھائی جو تھا اس نے کہا کہ ایسا کرو، ہم نے والد سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی میری بات تو یہ ہے کہ میں تو اس جگہ سے نہیں جانے والا جب تک کہ میرے والد مجھے خود اجازت دے دیں کہ ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم آ جاؤ واپس، کیونکہ والد نے کہا تھا تب تک نہیں آنا جب تک بیٹا ساتھ نہ آئے. تو میں تو یہیں پہ رک رہا ہوں، یا پھر اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، کوئی بھی فیصلہ، اللہ میرے ساتھ کوئی اور تدبیر سکھا دے، کوئی اور میرے معاملے کو حل کر دے. ارجعوا الی ابیکم، بڑے بھائی نے کہا تم جاؤ، میں یہیں پہ رکا ہوں، میں نہیں آؤں گا. اور اپنے والد سے کہہ دو یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں سوائے ہمارے علم کے، ہمارے پاس صرف ہمارا علم گواہی ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور نہیں ہم غیب کے نگہبان. واسأل القریۃ التی كنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، آپ ایسا کیجئے اس بستی سے پوچھ لیجئے جو ہمارے ساتھ تھی، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے کے ساتھ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں. آپ ایسا کیجئے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ قافلے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، ہم ان کے سامنے تھے، ہم نے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اب دیکھیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے بہت زیادہ تو اس کے بعد انسان کے سچ پر بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر اعتماد نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم نے اپنے آپ کے لیے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ میرے پاس لے کے آئے گا ان سب کو. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے. وتولی عنہم، اور انہوں نے منہ پھیر لیا. وقال یا اسفا علی یوسف، اور انہوں نے کہا ہے افسوس یوسف. وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی رو رو کے، من الحزن، غم سے. فہو قظیم، اور وہ اپنے غم کو گھونٹ رہے تھے، اس کو انہوں نے روکا ہوا تھا. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، ہمیشہ سے آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا پھر آپ کی موت ہو جائے گی. انہوں نے کہا آپ یوسف کو کتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کریں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ختم ہو جائیں گے، گھل جائیں گے اور آپ ہلاک ہو جائیں گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا میرا شکوہ، میری بے قراری اور میرا غم، میں سب کی شکایت کس کو کرتا ہوں؟ صرف اللہ کو. میں کس کو غم کر سکتا ہوں؟ میں کس کو بتا سکتا ہوں؟ میرا غم، میرا شکوہ، میری بے قراری، سب کچھ اللہ کی طرف ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی یذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف وأخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتا ہے. فلم، اب دیکھیں کتنا اللہ پر اعتماد ہے، یعنی اتنے سال ہو گئے ہیں، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، ایک بیٹا لیا اللہ نے، دوسرا بیٹا بھی لے لیا، اس کے باوجود اللہ پر اتنا اعتماد ہے، اتنا توکل ہے کہ بیٹوں سے کہا کہ تم جاؤ اور اللہ کی اس کو تلاش کرو، تمہیں ملے گا ضرور. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. وہ واپس گئے، پھر دوبارہ ہمت کر کے، باپ کی بات سنی، دوبارہ ہمت کر کے موٹیویشن لے کے واپس گئے. فلما دخلوا علیہ، پس وہ اس کے پاس جب پہنچے، حضرت یوسف کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، انہوں نے کہا اے ہمارے عزیز، ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، ہمارے اہل و عیال کو، اور بہت سختی سے ہم سخت حالات سے گزر کے آئے ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہمارے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں. فاوفی لنا الکیل، ہمیں پورا کا پورا ناپ غلہ دے دیں. وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجیے. انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، وہ واپس گئے،
تلاش کرتے ہوئے دوبارہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جا کے پھر دوبارہ مزید غلہ بھی لے آتے ہیں، غلے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے گاؤں میں رہتے تھے، دیہاتی تھے، آگے ذکر آئے گا گاؤں میں ان کا گاؤں میں رہتے تھے، تو وہاں پہ ان کے لیے مشکل ہو گیا سروائیو کرنا، تو واپس گئے اور جا کے کہا کہ تم بڑے عزیز ہو اور تم نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے، تو ہم پر احسان کرو، اور احسان یہ کرو کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں لیکن ہمیں غلہ پورا دے دو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم نے کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، جو ڈرتا ہے اللہ سے اور صبر کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ پر ہمیں فضیلت دی، آپ کو اللہ نے واقعی ایک بلند مقام عطا کیا ہمارے اوپر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم گناہ گار تھے، ہم غلطی ہوئی تھی۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، دیکھیں کتنا بڑا دل تھا حضرت یوسف کا، فوراً معاف کر دیا، یہ نہیں کیا کہ نہیں اب میں دیکھو تمہارے ساتھ کرتا ہے کیا ہوں، احسان چڑھا، نہیں، انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی میں تمہیں یاد نہیں کرواؤں گا، تمہارے کوئی شکوے نہیں کروں گا، کچھ نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، ساتھ بتایا، والد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، تو کہا کہ ایسا کرو میری قمیص کو لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور میرے والد کے چہرے کے اوپر اس کو ڈال دینا، یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے پورے اہل و عیال کو جمع کر کے میرے پاس لے آؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بدو علاقہ تھا، ان کا گاؤں تھا اور وہاں پہ مشکل حالات تھے، قحط سالی چل رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ نے بہت وجاہت اور ملک عطا کیا تھا، پیسے بھی تھے، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، وزیر تھے، خزانہ ان کے کنٹرول میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، تم سب کے سب واپس آ جاؤ، پورے خاندان کو انوائٹ کر لیا کہ آپ میرے پاس آ کے رہو۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہو رہی، لولا ان تفندون، کہیں تم مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ یہ بوڑھا جو ہے یہ بے وقوف پاگل ہو گیا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو لوگ تھے، ان کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ واقعی پاگل ہو گئے ہیں، علیاذ باللہ، آپ واقعی پرانا آپ کو غم ہے اور وہ آپ کو غم جو ہے وہ کھا چکا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو انہوں نے اس کی قمیض ڈالی ان کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں واپس۔ قال الم اقل لکم، انہوں نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ کی معافی مانگی اللہ سے، انا کنا خاطئین، ہم گناہ گار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے رب سے، اپنے رب سے تمہارے بارے میں بخشش مانوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ، پس جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آوی الیہ ابویہ، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا، مقام اور مرتبہ دیا، عزت دی۔ وقال ادخلوا، اور کہا ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جائیے، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو عزت دی اور باہر استقبال کرنے آئے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو عرش کے اوپر بلند کیا، یعنی ان کو بٹھایا اپنے عرش پہ، اپنے تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، اور سارے جو بیٹے تھے سب کے سب والدین کے لیے گر پڑے۔ قال یا ابتی، انہوں نے کہا اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرا خواب ہے، یہ میرا خواب، یعنی وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑے، ان کے سامنے گر پڑے۔ قال یا ابتی، انہوں نے کہا اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی، اور انہوں نے، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جب اس نے مجھے نکالا، من السجن، قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور اللہ نے پھر بھی میرے پر احسان کیا جب اللہ آپ کو گاؤں سے لے کے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کتنے پازیٹیو ہیں،
ان کے بھائیوں نے اتنی چالیں چلیں، اتنے الزام لگائے، آپ نے دیکھا اس کے باوجود جو ہے کہ ان کے جو بھائی نے کہا کہ اصل میں شیطان تھا جس نے ہمارے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور میرے بھائیوں کے دل ملا دیے، اور یہ جو شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا ڈالا تھا اس کو ختم کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت لطیف ہے، باریک بین ہے اور تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء جس کے لیے وہ چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی، اے میرے رب تو مجھے عطا کر، تو نے مجھے عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ من الملک، اللہ تو نے مجھے بادشاہت سے عطا کیا۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے معاملہ فہمی سکھائی، مجھے باتوں کی تعبیر سکھائی، خوابوں کی بھی تعبیر سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، تو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے، تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، تو مجھے اس حالت میں اٹھانا، فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک بندوں کے اندر شامل کر لیجیے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ نہیں تھے اس وقت موجود، اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اس وقت جب وہ لوگ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اپنا کام کرنے کا اور وہ چال چل رہے تھے، یعنی جب ان کے بھائی چال چل رہے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو یہ سارے واقعات آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں ہم نے آپ کو وحی کی ہے جس سے آپ یہ سارے معاملات بیان کر رہے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگ جتنا مرضی چاہ لیں، اگر تم جتنا مرضی چاہ لو، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، یعنی زیادہ تر میجورٹی دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہوگی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مرضی آپ چاہ لیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتے آپ ان سے کوئی سوال، کوئی اجر مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جس کے سامنے سے وہ جو ان کے سامنے گزرتے ہیں۔ وہم عنہا معرضون، لیکن اس سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی کتنی آسمان و زمین کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں دن رات، لیکن وہ اسے اعراض کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں ایمان لے کے آتے اکثر لوگ مگر وہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی اکثر ایمان والے ان کے اندر بھی شرک ہوتا ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا بس وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر لے آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ لے آئے ایک چھا جانے والی آفت، ایک اللہ ایسا عذاب لے آئے جو چھا جانے والی آفت کی طرح ہو۔ او تأتیہم الساعۃ، یا پھر ان پر اچانک قیامت واقع ہو جائے، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور اس کا اس کو کوئی خبر ہی نہ ہو، ان کا پتہ ہی نہ ہو۔ قل ہذہ سبیلی، ان سے کہہ دیجیے یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، خوب دانائی سے، سوچ سمجھ کے، انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو جنہوں نے میری پیروی کی۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو آیت ہے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دیجیے کہ میں نے جو رستہ اختیار کیا ہے میں نے سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے، یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ مطلب میں نے کوئی انفلوئنس میں آ کے ایموشنل ڈیسیجن نہیں ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ رستہ اختیار کیا، بڑے دلائل کے ساتھ، بڑے یعنی بصیرت کے ساتھ، میں نے بھی اور جنہوں نے مجھے فالو کیا۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجے تم سے پہلے، الا رجالا نوحی، مرد، نوحی الیہم، کہ ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد بھیجے، ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں، من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، پس کیا نہیں وہ چلتے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کے مقرب بندے ہوئے۔ افلا تعقلون، پس کیا تم نہیں سمجھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے نبی اور رسول، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ یعنی ہمیشہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں، اور رسول مایوس بہت اینڈ پہ ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ فنجی من نشاء، پھر ہم جس کو چاہا ان کو نجات دی۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھر ٹلتا نہیں ہے، پھیرا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، ان قصوں میں جو اللہ بیان کرتے ہیں۔ ما كان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں۔ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے گزری،
یعنی یہ تورات اور انجیل میں بھی قصے اور واقعات اللہ نے بیان کیے اور اس میں تصدیق ہوتی ہے ان کی. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، سورۃ الرعد سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کی طرف سے، الحق حق ہے، جو بھی وحی کی گئی وہ آپ کی طرف سے حق ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا آپ کی طرف وہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لے کے آتے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمان کو، بغیر عمد ترونہا، کسی ستون کے بغیر، کسی پلر کے بغیر جو تم دیکھ سکو. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کام پہ لگا دیا. کل یجری الی اجل مسمی، ان میں سے ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی چاند اور سورج کی بھی ایک زندگی ہے، جب وہ زندگی پوری ہو جائے گی پھر یہ ختم ہو جائیں گے. یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات، وہ آیات کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آؤ اور اس پہ یقین کرو. وہو الذی مد الارض، وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. وجعل فیہا رواسی انہارا، اور اس میں پہاڑ جو ہیں اور پہاڑ اور نہریں اس میں چلا دیں. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے، بنایا اس میں جوڑے دو دو قسم کے، یعنی ہر پھل کے کچھ جوڑے ہیں. کچھ میٹھے ہوتے ہیں پھل، کوئی کڑوے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کسی کا رنگ مختلف ہوتا ہے، کسی کا رنگ دوسرا ہوتا ہے. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے، وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں، پاس پاس ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، یعنی زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں. متجاورات، یعنی پاس پاس ہیں. وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات. وزرع، اور کھیتیاں. ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور کھجور ہیں شاخوں کے بغیر اور شاخوں کے ساتھ، یعنی کئی تنوں والے اور ایک تنے والا کھجور کا درخت. یسقا، اور اس طریقے سے دیگر درخت. یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ زمین کے پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، اس کے اندر ان پٹ ایک ہوتی ہے، سورج کی روشنی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس میں سے جب اللہ تعالیٰ کھیتیاں نکالتے ہیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، مختلف پھل ہوتے ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دی ہے، یعنی کچھ جو پھل ہیں وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں دیگر پھلوں سے. ان فی ذلک لآیات، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تم تعجب کرو تو ان کا یہ کہنا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اذا كنا ترابا أإنا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری باتوں پہ تعجب کرتے ہیں تو ان کی بات تو زیادہ تعجب کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مٹی کے بعد انسان زندہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ روزانہ جو ہے تمہارے سامنے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس میں سے چیزیں مار کے دوبارہ ان کو زندہ کر دیتے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، یہ تم سے جلدی مانگتے ہیں اچھائی سے پہلے برائی کو، یعنی عذاب کو. بجائے یہ کہ وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم پر فضل نازل کر، وہ برائیاں اور عذاب پہلے مانگتے ہیں. وقد خلت من قبلہم المثلات، اور گزر چکی ہیں اس سے پہلے عبرتناک سزائیں. ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کیا، سزائیں دیں، ان کے سامنے گزر چکی، ان کو پتہ ہے کہ ہم عذاب لے کے آ سکتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تمہارا رب ان کے ظلم کے باوجود ان کے اوپر لوگوں پر یعنی رحمت اور مغفرت فرماتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والے بھی ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ. آپ سب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انما انت منذر،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ڈرانے والا، ہدایت دینے والا نبی یعنی۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں، وما تغیض الارحام، اور وما تزداد، اور جو رحم جو ہے، جو وومز ہیں، جو وہ کم کرتے ہیں، سکیڑتے ہیں، اور جو بڑھاتے ہیں، یعنی جو بھی پیٹ کے اندر، ماں کی پیٹ میں یا مادہ کی پیٹ کے پیٹ میں جو بھی چیزیں بڑھتی ہیں یا چھوٹی ہوتی ہیں، جو ختم ہو جاتی ہیں، یہ جو پیدا ہوتی ہیں، سب کا سب اللہ کو ہوتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے ظاہر کا بھی اور غیب کا بھی، والکبیر المتعال، اور بہت بڑا بھی ہے اور بہت بلند مرتبے والا بھی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم پر برابر ہے تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو پکار کر کہہ دو، یعنی تم ظاہر کر دو۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو وہ چھپ رہا ہے رات میں اور چلنے والا ہے دل میں، سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، تم جو مرضی کر لو، اللہ سے تم چھپا نہیں سکتے۔ لہ معقبات من بین یدیہ، اس کے پہرے دار ہیں اس انسان کے آگے، ومن خلفہ، اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے آگے اللہ کے کچھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں انسان کا جب موت کا وقت نہیں آتا، انسان کتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ سے ایسے بچ جاتا ہے، انسان کہتا ہے میں امیجن نہیں کر سکتا کہ میریکل ہے، اصل میں وہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو بچاتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں، جب تک کہ اس کا موت کا وقت نہیں آتا تب تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اندر سے نعمت کو نہیں بدلتا جہاں تک کہ وہ قوم جو ہے جو اپنے اندر اپنے دل ہیں ان کو نہ بدل لے، جو اپنے آپ میں جب ان کی تبدیلی نہیں ہو جاتی، جب ان کے دلوں کے اندر کفر اور عناد اور بغض اور اس طریقے سے جو ہے نفاق نہیں آ جاتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس پہ سے نعمت کو نہیں اٹھاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان پر نعمت کرتے ہیں، انسان جب برائیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے ہیں۔ عام طور پہ ہم اس کو الٹے معنی میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک قوم پر تب تک عذاب رہتا ہے جب تک کہ انسان اپنے آپ کا بدل نہ لے، اپنے آپ کو نہ بدلنے قوم، تب تک اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب رکھتے ہیں۔ وہ بھی بات ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو یہ آیت ہے اصل میں نعمت کے بارے میں، عذاب کے بارے میں نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کو تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم جو ہے وہ اس کے اندر برائیاں اور اس کے اندر نفاق اور کفر نہیں آ جائے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا، یعنی کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نقصان پہنچانا یا کوئی عذاب دینا چاہے تو اس کو پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی پھر مددگار۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی کو، خَوْفًا وَطَمَعًا، ڈرانے والے اور امید دلانے والی۔ بجلی سے ڈر بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے، امید ہوتی ہے بارش ہونے والی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بوجھل بادلوں کو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور گرج جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کی تعریفات کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی بجلی بھی اللہ کے ڈر سے اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے گرجنے والی بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر گراتا ہے وہ بجلیاں جس پہ وہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ تو بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس کا پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون لهم بشیء، نہیں وہ جواب دیتے ان کو کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، جو لوگ پکارتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے پھیلائے ہیں پانی کو پکڑ کے، کہ وہ پانی ان کے منہ میں خود بخود آ جائے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے اگر پانی پڑا ہو انسان کا، مثال کے طور پہ بوتل ہے، اور میں کہوں کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، مجھے پیاس لگی ہے، خود بخود اڑ کے، تو وہ نہیں آ سکتا، میں جتنا مرضی اس کو کہتا رہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جن کو پکارتے ہیں غیر اللہ کے علاوہ، ان کا بھی حال یہ ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی کو ایک بے جان چیز کو پکاری جا رہے ہیں جو اس کی نہ بات سن سکتی ہے نہ وہ خود بخود اس کے منہ میں آ سکتا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر جو ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کی دعا سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، ان کی دعا کچھ بھی نہیں اثر رکھتی، وہ جس کو مرضی، اس کو پکارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں جتنا مرضی دفعہ اس کو پکار لوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں سب کا سب سجدہ کرنے والی چیزیں، ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے آسمان و زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وظلالہم، اور اسی طریقے سے ان کے سائے بھی اللہ کے سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ قل اللہ، اور خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ ہی ہے آسمان و زمین کا رب۔ قل کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو کیا تم بناتے ہو اس کے علاوہ دوست؟
کیا تم اس کے علاوہ دوست جو ہیں ان کو پروٹیکٹرز بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل، یعنی وہ دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، ان سے کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اندھیرے اور اجالا روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ، کیا جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں کیا انہوں نے بھی ویسے ہی تخلیق کی ہے جس طرح اللہ نے تخلیق کی ہے؟ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، ان کی بھی کوئی تخلیق ہے، دکھاؤ کہاں پہ تخلیق ہے ان کی۔ فتشابہ الخلق علیہم، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کی بھی تو کوئی تخلیق ہے جس سے تمہیں کوئی شبہ پڑ گیا اور تم کنفیوز ہو گئے اور تم نے کہا کہ شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں؟ کیا بات کرتے ہو؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اس میں شک میں نہ رہو، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد، وہ اکیلا ہے، القہار، اور بڑا ہی زبردست اور غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے پانی اس نے اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، سو بہہ نکلے ندی نالے اپنے اپنے اندازے سے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اٹھا لایا نالا جھاگ پھولا ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مثال اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو فانی بارش ہوئی اور بارش سے ندی نہلیں بہہ چکے ہیں۔ اب جیسے پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر سے آپ کو پتہ ہے ایک جھاگ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ، اسی طریقے سے جب وہ یعنی کفار یہ پھر انسان جب وہ کوئی یہ جو زیور ہیں ان کو تپاتے ہیں، سونا اور چاندی کو تپاتے ہیں، جب یہ گرم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو گرم کیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ کو ایک جھاگ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مثال دیتے ہیں حق اور باطل کی، یعنی حق وہ ہے جو پانی ہے اور باطل جو ہے وہ اوپر وہ جو جھاگ بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جب زیور جو ہیں، جو سونا یا چاندی جس کو گرم کیا گیا، تپایا گیا، اس کے اوپر جو جھاگ بن گئی ہے، سونا اور چاندی وہ حق ہے اور اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ باطل ہے۔ بظاہر وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، لگتا ہے جیسے یہی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت میں اندر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک فارم ہوتا ہے، اصل چیز نیچے ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتی ہے وہ سوکھنے کے بعد چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں قائم رہتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا اصول یہ ہے، دنیا کے اندر جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہی سسٹین کر پاتی ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے، ایول ہوتی ہے، الٹیمیٹلی اس کا ہمیشہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، وہ جلد ختم ہو جاتی ہے، جتنی مرضی وہ ایول ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حق بھی اصل میں سسٹین کرنے کی طاقت حق کے پاس ہوتی ہے، باطل صرف ظاہری ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو اوپر سے بہت بڑا نظر آتا ہے، بہت اوور ویلمنگ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں جب وہ سوکھ جاتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مان لیا اپنے رب کا حکم بلائی ہے۔ والذین لم يستجیبوا له، جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی۔ لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اگر وہ اس زمین میں سب کا سب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیش ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اس کے ساتھ اور بھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کریں گے، یعنی بدلہ وہ دے دیں کسی طریقے سے قیامت کے دن اس زمین میں جتنا بھی ہے مال و متاع وہ سب کچھ اور جیسا اور بھی، تو اللہ ان سے قبول نہیں کریں گے وہ فدیہ بدلہ۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے یا بچھونا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف حق، کمن ہوا اعمیٰ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کسی اندھے شخص کی ہو سکتی ہے؟ نبی کو اللہ نے وحی عطا کی، اس کو پتہ ہے خوب کہ اللہ نے جو مجھے عطا کی، اور جیسے میں نے پہلے بتایا اس نے بصیرت کے ساتھ اس چیز کو جانچا ہے، ایسا نہیں کوئی اوور ویلمنگ، کوئی ایسی ایک ایسٹیٹک، کوئی ایکسٹریسی کے اندر کوئی اس کو چیزیں ریویل ہوئی جس طریقے سے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ وجد میں آ کے کچھ چیزیں میرے ذہن میں پڑ گئی، ایسی بات نہیں ہے، بصیرت کے ساتھ وحی کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھی، محسوس کیے اور علم کے ساتھ اس چیز کو مانا۔ کیا وہ شخص اور ایک اندھا شخص جس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، حق کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک یہ اس کو سمجھنے والے صرف عقل مند لوگ ہیں، یہ باتیں جو ہیں صرف عقل مند والے لوگوں کو سمجھ آتی ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والے لوگ کون ہیں؟ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدے کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ولا ینقضون المیثاق، اور کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ وہ جوڑا جائے، کیا مطلب ہے؟ رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کہیں ان کا برا حساب
عذاب نہ ہو۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے صبر کیا۔ واقاموا الصلاۃ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں، یعنی دنیا کے اندر مسائل اور مشکلات بہت سے لوگوں پر آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور وہ صبر صرف اس لیے نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے چوائس، بعض اوقات مجبور ہوتا ہے انسان، میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، نہیں، وہ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے اس کو رزق دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جتنا بھی رزق دیا چاہے تھوڑا ہو، سرًا وعلانیہ، چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو وہ نیکی سے دور کرتے ہیں، یعنی برائی کو دور کرنے کے لیے وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ جنات عدن، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، يدخلونها، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور اسی طریقے سے جو ان کے آباء و اجداد میں سے نیک ہیں، جو ان کی بیویوں میں سے نیک ہیں، اور جو ان کی اولادوں میں سے نیک ہیں، ان کے لیے بھی باغات ہیں جنت کے۔ والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، اور جنت میں فرشتے جو ہیں ہر دروازے سے ان پہ داخل ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، کس وجہ سے تم پر سلامتی ہو؟ جو تم نے صبر کیا۔ ہم ایکنالج، یعنی اللہ نہ صرف ایکنالج کریں گے، فرشتے بھی کہیں گے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم نے واقعی صبر کیا۔ فنعم عقبی الدار، پس کتنا ہی خوبصورت اور اچھا گھر ہے آخرت کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا آخرت کا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پھیلاتا ہے اپنے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اس کو تنگ بھی کرتا ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہے دنیا کی زندگی میں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک چھوٹا سا حقیر سی چیز ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے جس کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور وہ دکھاتا ہے راہ اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دل جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طریقے سے ہم نے بھیجا آپ کو اس امت میں، قد خلت من قبلھا امم، اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، ہم نے کیوں آپ کو اس امت کی طرف بھیجا؟ تاکہ آپ ان کے اوپر تلاوت کریں اس چیز کو جو ہم نے آپ پر وحی کی، یعنی قرآن مجید کو۔ وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رحمان کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب وہی ہے، نہیں ہے معبود اس کے سوا۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر قرآن مجید پہاڑوں کو چلا دے، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے زمین پھٹ جائے، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن مجید کے ذریعے مردوں سے کلام کر لیا جائے، بل للہ الامر جميعا، لیکن اصل معاملات، سب کا سب معاملہ اور اصل معاملات کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کا سب۔ ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ استطاعت ہے کہ قرآن مجید پہاڑوں کو چلا سکتی ہے، زمین پھاڑ سکتی ہے، مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اتنی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے۔ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے اللہ کی، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ میں سے ہے، یہ ڈیوائن، اس کے اندر یہ ڈیوائن ہے، یعنی یہ خدائی چیز ہے۔ اب یہ قرآن مجید اتنی طاقتور، اتنی انفلوئنشل چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید اگر یہ سارے کام کر کے دکھائے، اللہ تو نہیں کرواتے اسے، اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، لیکن اگر یہ قرآن مجید سے کروا لیں اللہ کام، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا وہ شخص جو مایوس ہو گیا، کیا وہ شخص جس کو اطمینان نہیں ہوا، کیا وہ شخص، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا؟ اچھا، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا جو وہ لوگ ایمان لائے ان کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو ہدایت دے دیتا؟ یعنی مومنوں کو تو اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے اختیار میں سب کو مسلمان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھا کے قرآن مجید کی طرح، قرآن مجید سے مردے زندہ کر کے اور جو یہ کہتے ہیں وہ کر کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مسلمان کر سکتا تھا، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور کافروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ سخت مصیبت پہنچتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم، یا پھر کوئی نہ کوئی مصیبت یا عذاب ان کے گھر کے پاس اترتا رہے گا. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والے. تو اس پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یعنی سمپل سا آرگیومنٹ وہ یہ ہے کہ کفار جو ہیں ان کو جو ہے ہمیشہ جو بھی وہ معاملات کرتے رہے ان کو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب پہنچتا رہے گا، یا ان پر پہنچتا رہے گا یا ان کے ارد گرد لوگوں کے اوپر پہنچتا رہے گا. اب ان کو چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں. اگر وہ نصیحت نہیں حاصل کریں گے تو کوئی بات نہیں، عنقریب اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ بھی آ جائے گا. ان پر بھی اللہ نے جو وعدے کیے ہیں عذاب کے یا پھر موت کے بعد جو ان کے ساتھ ہوگا وہ سب کا سب ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف ورزی کرنے والے نہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے اور یقیناً مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ڈھیل دی جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لی. اب اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی اور پھر میں نے پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا تھا میری سزا کیسی تھی. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پس کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے. فَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ کہتے ہیں پس کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی طرح ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر بندے کے اعمال کو یعنی ان کے اوپر نظر رکھنے والا، ان کا گواہ ہے اور ان کو ریکارڈ کرنے والا، کیا وہ بتوں کی طرح ہو سکتا ہے جو نہ سنتے نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے. اس کے باوجود قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ان کے نام بتاؤ. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کے بارے میں خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو اس زمین میں پتہ نہیں. أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یا تم ظاہری باتیں کرتے ہو، تم اوپر کی باتیں کرتے ہو، کوئی دقیق بات نہیں کرتے. بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، بلکہ اچھے مزین کر دیے گئے ان لوگوں کے اعمال جنہوں نے کفر کیا اور ان کے مکر کو، ان کے فریب کو یعنی خوشنما بنا دیا گیا. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کا روک دیے گئے ان سے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے. دوبارہ میں پڑھتا ہوں. بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب اور ان کے جو اعمال اور جو وہ مکر و فریب اور چالیں کر رہے تھے وہ ان کے لیے اچھے بنا دیے گئے، ان کے سامنے خوبصورت بنا دیے گئے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے رستے سے ہدایت کے رستے سے روک دیے گئے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی وہی والی باتیں بار بار مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر بندے کے ایک ایک عمل کو جانچنے والی، اس کو لکھنے والی ہے، کیا وہ ان بتوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو بالکل ڈیف اور ڈمب ہیں، جن کے پاس کوئی استطاعت اور کوئی طاقت نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتے. جواب نفی میں. اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اس کے باوجود اللہ ایسی ذات ہونے کے باوجود ایک ایک عمل کے اوپر نظر رکھا، اس کا علم ہر ایک کو گھیرے ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس بتوں کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا. اللہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، صرف کچھ نام ہے. اور یہ اللہ کو ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اللہ کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتہ. ان ادر ورڈز، اللہ معاف کرے، یعنی ایک طنزیہ انداز ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایسے اللہ کو ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جس کا اللہ کو بھی نہیں پتہ. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے مکر و فریب اور یہ سارے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا دیا. یہ اس کو بڑا اچھا عمل سمجھتے ہیں، یہ برا نہیں سمجھتے. اگر اچھا نہ سمجھتے ہوتے، برا سمجھتے ہوتے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ان کو اللہ نے سیدھے رستے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو پھر ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے ان اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر عذاب ہے. ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب زیادہ تکلیف دہ ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے کوئی اللہ سے بچانے والا. مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اور اس جنت کی مثال، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ کیا مثال ہے یا ان کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اکلها دائم وظلها، اس کے پھل بھی دائمی ہیں اور اس کے جو سائے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے نہیں ہیں. تلک عقبى الذین، یعنی اللہ کے ہاں جو جنت کے اندر جو ویجیٹیشن ہے، جو درخت ہوں گے، جو بھی چیزیں اللہ پیدا کریں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. تلک عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہے، یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ سے ڈرے. وعقب الکافرین النار، جبکہ کافروں کا انجام کیا ہے؟ وہ آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی. یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. ومن الاحزاب من ینکر بعضا، لیکن گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول پر جو بھی نازل ہوتا ہے، کچھ اللہ اس نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، جبکہ کافر جو ہیں وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اور کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں.
الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا اس کو عربی فرمان۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی حکم کے طور پہ، عربک لا یا عربک فرمان کے طور پہ اللہ نے نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد، آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے باوجود آپ نے ان کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے رسول، بہت سے رسول من قبلک آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی اولادیں بھی تھیں اور ان کی بیویاں بھی تھیں، وہ انسان تھے۔ وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، اور نہیں کسی رسول کے لائق کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ نبی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے پیچھے ہی پڑھا نا، معجزے نبی کیا کہتے تھے؟ بھائی میں اپنی مدد سے نہیں لے کے آ سکتا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ مجھے دکھائے گا تو ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کے دل میں تنگی نہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ مجھ سے معجزات مانگ رہے ہیں اور میں وہ معجزات پیش نہیں کر رہا، آپ کا کام تو معجزے دکھانا اپنی مرضی سے تو ہے نہیں۔ یہاں پہ اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ، یہ تو نبی کی بات، نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، تو کوئی شخص نبی نہ ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں آپ کو یہ کرامت دکھا سکتا ہوں، سپر نیچرل چیز دکھا سکتا ہے؟ نبی نہیں دکھا سکتا۔ کرامت میں اور معجزے میں فرق صرف یہ ہوتا ہے، کرامت اس کو کہتے ہیں جو نبی کے علاوہ کوئی بندہ دکھائے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی دکھائے، فرق یہ ہے، دونوں سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ جب نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا اور نبی کو بھی معجزے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دیکھیں معجزہ کس طرح ہوتا ہے، یا تو اللہ خود دیتے ہیں معجزہ نبی کو، جیسے حضرت موسیٰ کو دیا، ان سے کہا کہ اٹھائے پھینکے اس کو، انہوں نے آگے پڑھیں گے ہم، انہیں پھینکا اژدہا بن گیا۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ اژدہا والا معجزہ اللہ کیوں دے رہے ہیں، انہوں نے کہا اپنا ہاتھ اپنی جیب سے نکالیں، اپنے پہلو سے نکالیں، انہوں نے نکالا تو چمک رہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کیوں اللہ دے رہے ہیں، بس اللہ نے دے دیے، یہ معجزے ہیں، بس اللہ کو زیادہ پتا ہے کیا کون سا معجزہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ بعض اوقات نبی خود مانگتا ہے قوم کی فرمائش پر، قوم کہتی ہے یہ کر دیں، نبی کہتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہم نے پیچھے پڑھ لیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان سے مانگ رہے ہیں، کوئی مائدہ اتر سکتا ہے دسترخوان، تو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی عجیب و غریب حرکت نہیں کرتا، نہ اس کو لائق ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہمارے ہاں معاشرے میں ہیں، وہ بڑی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ شاید یہ ان کے حق کی دلیل ہے۔ نبی یہ نہیں کر سکتا تو ایک عام بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ریاض باللہ۔ یمحو اللہ ما، اللہ کہتے ہیں لکل اجل کتاب، ہر وعدے کے لیے، ہر وقت کے لیے ایک فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لیے ایک فیصلہ مقرر کر رکھا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس جو اصل کتاب ہے وہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دکھا دیں تمہیں کچھ حصہ اس سے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا عذاب کا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فانما علیک البلاغ، تو آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب لینا تو ہمارا کام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ان کے اوپر عذاب آ جائے جو ان سے وعدہ آپ نے کیا، آپ کے منہ سے وعدہ لیا نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو اس کے کنارے سے گھٹاتے ہوئے، کیا یہ نہیں دیکھتے دن بدن زندگی دنیا ان کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے، کیسے اسلام کو غلبہ آتا جا رہا ہے، کافروں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً انہوں نے چالیں چلی ان لوگوں نے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام تدبیر ہے، یعنی جو تدبیر اللہ کرتا ہے اس سے بڑی کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی، ساری تدبیروں کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کماتی ہے ہر جان، جو عمل کوئی بھی جان کرتی ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، اور کافر ضرور جان جائیں گے کہ اصل میں آخرت عاقبت کس کی ہے، یعنی اینڈ رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے، اور اینڈ میں کس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وہ انعام یا سزا ملے گی۔ ويقول الذين كفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ان سے کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اللہ گواہ ہے کہ میں رسول ہوں۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، کون؟ تو یہ جو یہودی اور عیسائی، ان کے پاس بھی کتاب کا علم ہے، ان سے پوچھ لیں، میں رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ مکی سورۃ سورہ ابراہیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا اس کو آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے جائیے، باذن ربہم، اپنے رب کے اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، ایک اس ذات کے رستے میں، اس ذات کے رستے کی طرف ہدایت کی طرف لے جائیے جو
ذات زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اور بہت ہی خوبیوں والی حمد کی گئی ہے۔ اللہ الذی، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے آسمان اور زمین کا سب کچھ ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب سے خرابی ہے، یعنی بہت سخت عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے راستے میں ٹیڑھ اور کجی تلاش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے سامنے اس کی وضاحت کر سکے۔ تو ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں آتا اور وہ وہی بیان کرتا، وہ کھل کے بیان کرتا وہ جو آیات اللہ کی طرف سے لے کے آتا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ تم نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے جاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کرواؤ، اللہ کے عظیم دن جو ہیں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے، یا اللہ تعالیٰ کی فتوحات، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ یعنی دنیا کے اوپر فتح عطا کی کافروں کے خلاف۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بے شک نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر گزار کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے ایک بہت برا عذاب۔ ویذبحون ابناکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کس لیے زندہ رکھتے تھے؟ اپنی غلامی کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب کی طرف سے اعلان کیا گیا، اور جب اللہ نے تمہارے رب نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے، جو بندہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کی نعمتوں کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، فیصلہ کیا گیا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم سب کے سب کفر کر بیٹھو، تم بھی اور جو بھی زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ کی آلریڈی تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبیوں کا مالک ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اگر ہم کفر کر دیں ہم اللہ کا ایک ذرہ بھی برابر کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، قوم نوح وعاد وثمود، کون سی لوگ؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد گزرے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ کیسے؟ اللہ۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں لٹائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رسولوں کو خاموش کر دیا۔ رسول نے بات کرنی چاہیے، دین کی ہدایت کی بات کرنی چاہیے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے منہ بند کروا دیے۔ وقالوا، اور کہا، انا کفرنا، ہم تو نہیں مانتے، بما ارسلتم به، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی جو تم پیغام لے کے آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور ہم شک میں ہیں اور تردد میں ڈلے ہوئے ہیں وہ جو تم ہمارے پاس، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی جو تم حکم لے کے آئے ہو اس کے بارے میں ہم شک اور شبے میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلہم، رسولوں نے کہا، افی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ کے معاملے میں شک ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں معاف کرے، من ذنوبکم، اور تم سے بخش دے تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تاکہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک دنیا کے اندر مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا بھئی ہمارا جواب یہ ہے کہ تم ہماری طرح کے ایک بندے ہو، انسان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے تم رسول ہو؟ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس سے جو پوچھتے تھے ہمارے باپ دادا۔ فاتونا بسلطان مبین، تو پھر ایسا کرو کوئی واضح، کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی معجزہ لے کے آؤ۔ قالت لهم رسلهم، رسولوں نے کہا ان سے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم تمہاری طرح کے ایک بندے انسان ہیں، بشر ہیں۔ ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے وہ اپنی انعام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے وہ احسان کرتا ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمیں لائق نہیں اور ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے مگر
اللہ کے حکم سے. یہ بھی دیکھیں تمام رسولوں نے بات کی, ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ اور دلیل نہیں لا سکتے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ, اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم بھروسہ نہ کریں یا اعتماد نہ کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا, اور اس نے ہمیں دکھائیں سیدھی رستے, اور اس نے ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہماری ہدایت کی. ولنصبرن علی ما آذیتمونا, اور ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو اس پر. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. وقال الذین کفروا, اور کہا کافروں نے, لرسولہم اپنے رسولوں کو, لنخرجنکم من ارضنا, ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے, بینش کر دیں گے, ایگزائل کر دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا تم ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے, یا تم ایسا کرو تم اپنے دین سے لوٹ کے واپس اسی دین پر آ جاؤ جو ہمارا دین ہے. فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین, تو ان کے رب نے, ان رسولوں کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ عنقریب ہم ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو ان کی ان تھریٹ سے. ولنسکننکم الارض من بعدہم, البتہ اور یقیناً ہم آباد کریں گے تم لوگوں کو زمین میں ان کے بعد. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے یا تو اسلام کو چھوڑ دو. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, ان کو ہلاک کر کے انہی کی زمینوں پہ میں تمہیں آباد کروں گا, دیکھنا. ذالک لمن خاف مقامی, یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وخاف وعید, اور جو وعید یعنی اللہ کے اعلان عذاب سے ڈر گیا. واستفتحوا, اور انہوں نے فتح مانگی. وخاب کل جبار عنید, اور نامراد ہوا یعنی ناکام ہوا ہر سرکش ضدی آدمی. من ورائہم جہنم, ان سے پیچھے جہنم ہے. ویسقا من ماء صدید, اور اس میں ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا, ایسا پانی جس کے اندر وہ زخم کی پیپ اور گند مل جاتا ہے. یتجرعہ, وہ اس کو گھونٹ لے کے پئیں گے, گرم گرم پانی ہوگا, گندا پانی. ولا یکاد یسیغہ, اور وہ اتنا گندا اور اتنا گرم پانی ہوگا, وہ پی رہے ہوں گے پیاس کی وجہ سے, لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور ہر طرف سے موت ان کو اوپر جھپٹ رہی ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, لیکن ان کو موت آ نہیں رہی ہوگی. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور ان کے پیچھے سخت عذاب لگا ہوگا, یعنی یہ کہ عذاب رک نہیں جائے گا, بار بار عذاب آ رہا ہوگا, موت آ رہی ہوگی, موت ان سے جان بھی وہ مر بھی نہیں رہے ہوں گے, اور عذاب بھی ان سے دور نہیں ہو رہا ہوگا. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. اعمالهم, ان کے اعمال ایسے ہیں, كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ, ان کے عمل راکھ کی طرح کے ہیں جن کے اوپر زور سے آندھی چلی. یعنی ان کے اعمال ایسے ہیں, دنیا کے اعمال اچھے عمل اگر انہوں نے کی ہے, ان کے عمل ایسے ہیں جیسے کہ ایک راکھ ہے, جل کے راکھ ہوتی ہے نا, اور پھر زور سے آندھی اس پر چلے تو کس طریقے سے وہ سارے عمل گھل جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. لا يقدرون مما كسبوا على شيء, جو انہوں نے کمایا انہیں اس سے کسی چیز پر قدرت نہ ہوگی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے دنیا میں جو بھی اچھے عمل کیے. ذلك هو الضلال البعید, یہ دور کی گمراہی ہے, یہی تو دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. ان یشاء یذهبکم, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. ویأتی بخلق جدید, اور اللہ تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك على الله بعزیز, اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. وبرزوا لله جميعا, اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فقال الضعفاء, کمزور لوگ کہیں گے, للذین استکبروا, ان لوگوں کو جو دنیا میں بڑے تکبر کرتے تھے, بڑے لوگوں کو کہیں گے, انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, دنیا میں ہم تمہیں فالو کرتے تھے, آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو. آگے سے متکبر لوگ کیا کہیں گے, کہیں گے قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم, وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہاری بھی مدد کر لیتے آج. سبحان اللہ. سواء علینا اجزعنا, آج کے دن ہم جتنا مرضی رو لیں, جتنا جزا فضا کر لیں, ہم صبرنا, یا ہم صبر کر لیں, یا آج ہم صبر کر لیں, یا ہم جتنا مرضی چیخ اور رونا شروع کر دیں, کوئی فائدہ نہیں. ما لنا من محیص, آج ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا. یعنی صبر بھی کر لیں یا رو دو لیں, جو مرضی کر لیں, آج ہم سب کے لیے عذاب ہے. وقال الشیطان, اب شیطان کیا کہے گا, اب یہ دیکھیں یہ آیت ہے. وقال الشیطان, شیطان کیا کہے گا, لما قضی الامر, جب فیصلہ کر دیا جائے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تمہارے ساتھ ایک سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم, میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم, لیکن میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. شیطان بھی ہے نا, وعدے دلاتا ہے, جیسے کہ یعیدکم, وہ تم سے وعدے کرے گا, دنیا کے دنیا اور یہ ساری دنیا سب کچھ, حقیقت یہی سب کچھ ہے. اللہ نے بھی وعدہ کیا, اللہ نے سچا وعدہ کیا, میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا لیکن میں نے خلاف ورزی کی. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي, میرے پاس تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا, یعنی میرے اختیار میں تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے یہ کہ میں نے تمہیں ایک چیز کی طرف بلایا, تم پیچھے بھاگتے ہوئے آئے. یعنی میرے پاس تو صرف یہ تھا, میں نے کسی کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے اس سے برائی کا کام نہیں کروایا, بلکہ میں نے کیا کیا, میں نے تمہیں ایک طرف دعوت دی, تم نے دعوت کو لبیک کہا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج مجھے الزام نہ لگاؤ یا آج مجھے ملامت نہ کرو,
بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہیں میں فریاد رسی کر سکتا تمہاری، یعنی آج میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے. آج ہم ایک دوسرے کو کوئی کام نہیں آ سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، یعنی جو تم نے اللہ کا مجھے شریک بنایا میں اس سے انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری، اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، کے بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اپنے رب کی اجازت سے اپنے رب کے حکم سے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ اس میں کیا ہوگا اس دن؟ سلام ہوگا. جنتی ایک دوسرے کو تحفے دیں گے، کیا تحفہ ہوگا؟ سلام اور سلامتی کا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک پاکیزہ کلمے کی، ایک اچھی بات کی، اور وہ کون سی ہے؟ کلمہ توحید. کشجرۃ طیبۃ اصلھا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی کلمے کی، یہ جنرل بھی ہو سکتا ہے اور توحید کا کلمہ بھی ہو سکتا ہے. اچھی بات جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ فائدہ مند ہوتی ہے، ہر وقت اس سے خیر نکلتی ہے، بھلائی نکلتی ہے، اور وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اچھی بات اور خیر کی بات ہوتی ہے، اس کو آرام سے نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، بڑی مضبوط اور بڑی کارآمد ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال، یعنی شرک کی مثال، یا شرکیہ بات کی مثال ایسی ہے، كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، ایک ایسے ناپاک درخت کی طرح، اجتثت فی الارض، جو اکھاڑ دیا گیا زمین سے، ما لہا من قرار، نہیں ہے اس کے لیے کچھ قرار. یعنی وہ زمین سے اکھڑا ہوا درخت ہے اور وہ زمین پہ سٹیبل نہیں ہے، یعنی کوئی ادھر سے ہوا چلتی ہے ادھر ہو جاتا ہے، ادھر سے گر جاتا ہے، یہاں سے ہوا چلتی ہے اس کو اٹھا کے وہاں پہ گر جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو فضول بات ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بے بنیاد بات ہوتی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ، یعنی اللہ توحید کے ساتھ اہل ایمان کو مضبوط کرتے. توحید جو ہے نا ہمارا سب سے اسٹرانگسٹ آرگیومنٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، دین اسلام کی دعوت میں غیر مسلموں کے لیے اور دنیا کے ہر جو ہے بندہ جو ہمارے خلاف بولنے والا، اسلام کے خلاف بولنے والا، سب سے اسٹرانگسٹ دلیل ہمارے پاس، اور یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائلڈ ہے. وہ لوگ جو دعوت کی فیلڈ میں خود ہوں اور بھی بھائی میرے، وہ یہ اس بات کا ہم آپ کو یعنی وثوق سے کہہ سکتے ہیں، ایک آرگیومنٹ ایسا جس کے خلاف نہ کوئی ایتھیسٹ، کوئی ملحد بول سکتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی طاقت جس کا جواب نہیں دے سکتی، وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کا آرگیومنٹ اتنا اسٹرانگ ہے، وہ ہمارا اسٹرانگسٹ ایریا. اللہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرتے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھر میں. جہنم، وہ تباہی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم ہے. يَصْلَوْنَهَا، وہ اس میں داخل ہوں گے. وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے رستے سے، اللہ کے رستے سے. قل تمتعوا، کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، تمہیں جو دنیا کے فائدے حاصل ہوتے ہیں اٹھا لو. فإن مصيركم إلى النار، آخرکار تمہیں فإن مصيركم إلى النار، آخرکار تمہیں جہنم کی آگ کی طرف ہی لوٹنا ہے. قل لعبادی الذین، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، آمنو، جو ایمان لے کے آئے، یقیموا الصلاۃ، جو نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کیجئے، سرا وعلانیۃ، چھپ کے یا اعلانیہ طور پہ، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس ایسا دن، یوم لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو مجھ پر ایمان لے کے آئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اسی طریقے سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو دیا، چھپاتے ہوئے اور اعلانیہ طور پہ، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، قیامت کا دن آ جائے، جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو. وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے نکالے پھل، پھلوں میں سے اللہ نے نکالے، اس زمین میں سے پھل نکالے، رزقا لکم، کس لیے؟ تمہارے رزق کے لیے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور تمہارے لیے کشتی کو اللہ نے مسخر کیا کہ تاکہ چلے دریا میں وہ اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہریں اور ندیاں اور اس طریقے سے سمندر اللہ نے مسخر کر دیے. کتنی اللہ کی بڑی مخلوق ہے. آپ کبھی نا ویسے جایا کریں، میں نے یہ بڑا نوٹ کیا، اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ نا کشتیوں کی مثالیں دی ہیں، جہازوں کی.
جو بحری جہاز ہوتے ہیں نا، آپ کبھی جا کے دیکھیں، وہ اللہ کی عجیب مخلوق ہوتی ہے. جس طریقے سے وہ پہاڑ یعنی سمندر کے اندر خاص طور پہ جب بڑی بڑی لہریں آتی ہیں تو کس طریقے سے وہ اسٹیبل ہو کے ان جو لہروں کو کاٹتی ہوئی وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، ایک معجزہ نظر آتا ہے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو ایک دستور پہ چلنے والا. وسخر لکم اللیل، وہ سارے ایک مخصوص ان کا ایک ٹائم، ایک جگہ ہے، ایک پورا ایک سرکل ہے، ان کا کورس ہے جس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اس کے لیے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو تم نے مانگا، جو اللہ سے تم سوال کرتے ہو اس میں سے اللہ نے تمہیں عطا کیا. وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ہی ظالم اور ناشکرا ہے. وإذ قال ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ سے دعا مانگی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، مکہ کے بارے میں. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور آپ میری اولاد کو اور مجھے بچا لیجئے اس سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ بتوں کی عبادت سے مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجیے، میرے بچے کو، میری اولاد کو. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو. فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ سے ہوا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، ان پہ بھی رحم کھائیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے، بواد غیر ذی زرع، ایسے میدان میں جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے. یہ وہی والی واقعہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ کو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کے اندر چھوڑ دیا. اور جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کے منہ پہ یہ الفاظ تھے، دعائیں کر رہے تھے اللہ سے، اور آپ نے منہ بھی پھیر کے پیچھے نہیں پھیرا، بلکہ یعنی منہ موڑ کے بھی پیچھے نہیں دیکھا. اور یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ نے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ان سے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں بڑے یعنی اسباق ہیں ہمارے لیے، کہ انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ یعنی آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں، یعنی کیا ریزن ہے اس کی وجہ سے. تو آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر کہا کہ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا؟ انہوں نے پھر اس کی طرف سے کہا، اشارہ کیا، ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا. تو جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ نے کیا تو وہ خاموش ہو. انہوں نے کہا پھر اگر اللہ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں جو ہے نا ضائع نہیں کریں گے. اللہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد میں سے اپنی بیوی کو بھی اور اپنی اولاد میں بچوں کو، اپنے ایک بچے حضرت اسماعیل کو، ایسی وادی، ایسے میدان میں جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اللہ تیرے احترام والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اس کی طرف انکلائن کر دیں، وہ مائل ہو جائیں اس کی طرف، یعنی اس گھر کی طرف. آپ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ دنیا کے تمام جگہوں سے لوگوں کے دل کس طریقے سے مکہ کے لیے اور یہ بیت اللہ کے لیے دل مائل ہوتے ہیں. وارزقہم من الثمرات، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں میں سے رزق دیجیے، لعلہم یشکرون، کہ شاید کہ وہ تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے اس زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی، تمام ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے، وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب دعا کو سننے والے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بنا دیجیے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور اسی طریقے سے میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اللہ ہماری دعا کو قبول کیجیے. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. ولی والدی، اور میرے ماں باپ کے بھی گناہوں کو. وللمؤمنین، اور اس طریقے سے مومنین کے بھی. یوم یقوم الحساب، خاص طور پہ جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا یا حساب کا دن قائم ہوگا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعملون، اور تم ہرگز گمان نہ کرنا، کہیں تمہیں یہ گمان نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان کاموں سے جو ظالم یہ کام کر رہے ہیں، جو ظالم دنیا کے اندر شر پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. کبھی یہ نہ تمہیں گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل، اللہ کو پتہ نہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مہلت دی ہوئی ہے. کس دن تک کے لیے؟ اس دن جس دن پتھرا جائیں گی آنکھیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، نہ لوٹ سکیں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے، ان کے دل منہ پہ آ رہے ہوں گے ڈر کی وجہ سے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور ڈراؤ لوگوں کو اس دن سے جس دن ان کو آئے گا ان پر عذاب. فیقول الذین ظلموا، ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب تھوڑا سا وقت ہمیں اور دے دے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں، اتنا سا ٹائم دے دے. ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ کہیں گے کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی بھی زوال نہیں آئے گا، تم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یعنی پہلے جب نبی آگے تمہیں کہتے تھے اس ٹائم تم کہتے تھے نہیں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو یہیں پہ رہنے والے ہیں جی، ہم تو ایور لاسٹنگ ہیں یہاں پہ. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم رہے تھے ان گھروں میں
ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ کہتے ہیں کہ جن گھروں کو ہم نے جن لوگوں کو ہم نے تباہ کیا ان کے گھروں میں تم خود رہتے تھے, ان کے علاقوں میں تم رہتے تھے. قوم صالح, قوم سمود, آج بھی بستیاں موجود ہیں وہاں پہ, آپ دیکھیں انہی کے علاقے ہیں جہاں پہ آج بھی یعنی کفار مکہ بھی رہا کرتے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ, اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے, كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں, یعنی ہم نے سب چیزیں تمہارے لیے واضح کر دی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کو کس طریقے سے عبرت بنایا, تمہارے لیے ہم نے مثالیں وہ بھی واضح کر دیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, اور انہوں نے داؤ چلے, چالیں چلیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اور اللہ کے آگے ان کی داؤ کچھ بھی نہیں چل سکتی, یہ سب کا سب مکر اللہ کے آگے, اللہ کے پاس ہے. ان سب کا چالیں, ان سب کی چالیں اللہ کے ہاں ہیں, یعنی ان ادر ورڈس اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, لیکن ان کی چالیں اتنی بڑی تھیں کہ ان کی چالوں کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی انہوں نے چالیں چلیں کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا, پس نہ آپ خیال کیجئے ہرگز مخلف وعدہ رسولہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ خلاف ورزی کرنے والے ہیں اپنے رسولوں سے جو اللہ نے وعدہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی کرنے والا, کبھی بھی آپ یہ گمان نہ کیجیے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور انتقام لینے والے ہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض, جس دن بدل دی جائے گی زمین کسی اور زمین سے, یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو بدل دیں گے. والسماوات, اور اس طریقے سے آسمان بھی بدل جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار, اور نکل کھڑے ہوں گے سب کے سب اس اللہ کے لیے جو واحد ہے اور جو قہار ہے, جو اکیلا ہے اور سخت زبردست ہے. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد, اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن مقرنین فی الاسفاد, وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. سرابیلہم من قطران, ان کے کرتے گندک کے ہوں گے. وتغشا وجوہہم النار, اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے عمل کیا, جو کمایا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. ھذا بلاغ, یہ پہنچا دینے والا پیغام ہے للناسی, لوگوں کے لیے. ولینذروا بہ, تاکہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ. ولیعلموا, اور تاکہ وہ جان لے انما هو الہ واحد, کہ وہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے. ولیذکر اولو الالباب, یعنی وہ معبود اکیلے کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ولیذکر اولو الالباب, اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. تو یہاں پہ سورہ ابراہیم کا یعنی اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں, جو غلطیاں ہوئیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.